میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے کچھ اچھی نیتوں کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، کوئی بھی ایسا فعل، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے اپنی یا دوسروں کی توجہ تقسیم ہو، جیسے دوران بیان آپس میں بات چیت کرنا، کسی کو اشارہ کرنا، ادھورا بیان سن کر چل دینا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کو بہتر تو یہ ہے کہ آپ بند کر لیں تاکہ آپ کی توجہ بھی تقسیم نہ ہو، کسی اور کی بھی نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیتیں بھی کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ ہو سکے تو توجہ کے لیے جو ایک لازمی امور ہیں اختیار فرمائیں۔ گھروں میں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، دیگر جگہوں پر ہیں، تو وہ بھی توجہ کے ساتھ بیان سننے کی نیت بھی کریں، ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اپنی یا دوسروں کی توجہ تقسیم ہو۔ یہ نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کریں گے، جو سنیں گے کوشش کر کے اس پر عمل بھی کریں گے، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ دوران بیان حسب موقع، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی سن کر عز و جل یا جل جلالہ، اسی طرح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر، یوں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کا ذکر خیر ہوا تو اس طرح حسب موقع انشاءاللہ عز و جل یہ بھی کہتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں گے۔ آئندہ کے لیے جو نیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل دل میں ارادہ ہوگا اور زبان سے کہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار، آپ ایک بار بصرہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بادشاہ کی ایک کنیز، وہ بھی، اس کا گزر بھی وہیں سے ہوا۔ اس کی یعنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا گزر تھا، وہ سواری پر سوار تھی اور اس کے ساتھ اس کے خدام بھی تھے۔ بادشاہ کی کنیز کے ساتھ اس کے خدام تھے۔ یہ کنیز یوں کہہ لیجئے نوکرانی۔ اب تو خیر یہ سلسلہ نہیں ہے غلاموں اور کنیزوں کا، لیکن پہلے یہ ہوا کرتا تھا۔ تو کنیز اس شان سے گزر رہی تھی کہ سواری پر سوار تھی اور اس کے ساتھ اس کے خادم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی جو یہ ظاہری شان و شوکت تھی، آب و تاب، یہ دیکھ کر آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ اے کنیز، کیا تجھے تیرا آقا یعنی تیرا مالک تجھے بیچے گا؟ اس کنیز نے جب یہ بات سنی تو یہ سن کر سر تا پا آپ کو دیکھا، سر کے بالوں سے پاؤں تک آپ کو بغور دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لباس پرانا تھا لیکن خوش شکل تھے، باوقار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے۔ اس کنیز نے اپنے خدام کو سواری روکنے کا حکم دیا کہ سواری روکو۔ جب سواری رک گئی
تو وہ کنیز سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی طرف رخ کر کے کہنے لگی، عرض کرنے لگی، اے شیخ ذرا اپنی بات دہرائیے، آپ نے کیا کہا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا مالک تمہیں بیچے گا؟ کنیز بولی کہ آپ پر افسوس ہے، اگر میرا مالک مجھے بیچے تب بھی کیا آپ جیسا شخص، یعنی آپ کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر اس نے یہ کہا، تو کیا آپ جیسا شخص مجھے خرید سکتا ہے؟ پھر وہ خدام جو اس کے خادمین تھے انہوں نے سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھیرا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کنیز کے قافلے کے ساتھ بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے۔ محل کے دربان اس کنیز کو آتا دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور اسے سواری سے اتارا اور وہ محل میں چلی گئی۔ مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار دروازے پر کھڑے رہے۔ جب کنیز اپنے آقا یعنی بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس سے کہنے لگی، اے میرے آقا، راستے میں مجھے ایک تنگ دست اور فقیر شخص، بوڑھا شخص ملا۔ اس کا بوسیدہ لباس تھا۔ اس نے جب میری شان و شوکت کو دیکھا، میرے خدام کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچے گا؟ کنیز کا آقا یہ بات سن کر، یعنی بادشاہ یہ بات سن کر ہنس دیا، پوچھنے لگا کہ وہ بوڑھا کہاں ہے؟ کنیز نے جواب دیا کہ وہ ہمارے ساتھ آیا ہے اور باہر ہے دروازے پر۔ بادشاہ نے بلوا لیا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار اس بادشاہ کی نشست گاہ کے دروازے پر پہنچے، یعنی جہاں بادشاہ کا تخت تھا، جب اس کمرے تک پہنچے اس سے باہر، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ کمرہ انواع و اقسام کے قالینوں اور تکیوں سے آراستہ ہے، غالیچے بچھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، بڑا عالی شان قسم کا کمرہ ہے، اور دروازے بھی لٹک رہے ہیں، بڑے عمدہ قسم کے دروازے دیواروں پر ہیں، تکیے ہیں۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، اس جو کمرے کی زیبائش تھی اس کو دیکھنے لگے۔ وہ شخص جو آپ کو بلا کر لا رہا تھا، بادشاہ کا وہ قاصد، وہ پوچھنے لگا کہ اے شیخ آپ کو کیا ہوا، آپ رک گئے، آئیے آگے چلیے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تک تم یہ قالین نہیں اٹھاؤ گے اور اس کے فتنے کو مجھ سے دور نہیں کرو گے، میں اندر نہیں آؤں گا۔ اللہ عز و جل نے محل کے مالک کے دل میں، بادشاہ کے دل میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایسا روب ڈال دیا، ایسی ہیبت ڈال دی کہ اس نے اسی وقت قالین اور تکیے اٹھانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ننگا فرش نظر آنے لگا۔ پھر وہ شخص اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا کہ اے شیخ آپ جہاں چاہیں تشریف فرما ہو جائیں، جہاں چاہیں بیٹھ جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، جب تک تم کرسی سے اتر کر اس فرش پر نہیں بیٹھو گے میں نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہیبت اس کے دل پر ڈال دی تھی کہ وہ ناچار زمین پر بیٹھ گیا، فرش پر بیٹھ گیا، اور سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اب وہ شخص بولا گویا ہوا، کہنے لگا اپنی حاجت ارشاد فرمائیے۔ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے ارشاد فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تمہاری کنیز محل میں آئی ہے، کیا تم اسے بیچو گے؟ مالک نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی مال ہے اس کو خریدنے کے لیے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ شخص بولا کہ اس کے حسن و جمال اور شان و شوکت کی قیمت تو ہزاروں میں ہے، ہزاروں دینار اس کی قیمت ہے۔ سیدنا مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی 2 بوسیدہ گٹھلیوں کے برابر ہے، یعنی 2 پرانی گٹھلیاں کھجور کی، میرے نزدیک اس کی قیمت اتنی ہے۔
اس جواب پر وہ شخص ہنسنے لگا، اس کی ہنسی نکل گئی. جتنے خادمین وہاں موجود تھے، کنیزیں تھیں پردے میں، سب ہنسنے لگے. سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے حیرانی سے، تعجب سے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ شخص بولا آپ نے اتنی کم قیمت اس کی کیوں لگائی ہے؟ حالانکہ اس کا حسن و جمال بھی ہے، شان و شوکت ہے، جوان ہے یہ، اور اس کے ساتھ اس کے خدام بھی ہیں. اتنی شان و شوکت، اس کا حسن و جمال، اس کی جوانی، اتنی کم قیمت آپ نے لگائی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اس کی اتنی کم قیمت میں نے اس لیے لگائی ہے کہ اس میں بہت سے عیب ہیں. اس نے پوچھا کہ آپ اس کے عیب بھی جانتے ہیں؟ اس کے کیا عیب ہیں، کیا عیوب ہیں اس میں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میں اس کے اتنے عیوب، اتنے عیب جانتا ہوں جتنے تم نہیں جانتے. وہ بولا مجھے بھی ارشاد فرمائیے، بتائیے اس میں کیا کیا عیب ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے عیوب گنوانا شروع کیے. ارشاد فرمایا اگر یہ عطر نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے تو اس کے کپڑوں سے بدبو آنے لگے، یہاں تک کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ بیٹھ سکے. اگر مسواک نہ کرے تو اس کے منہ سے بو آنے لگے. اگر غسل نہ کرے تو میلی کچیلی ہو جائے. اگر بالوں میں کنگھی نہ کرے تو اس کے بالوں میں جوئیں پڑ جائیں. یہ پراگندہ سر ہو جائے، کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے. کچھ عمر گزرنے کے بعد جب اس کی یہ جوانی ڈھل جائے گی، یہ بوڑھی ہو جائے گی، اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، اس کا یہ حسن ختم ہو جائے گا. اسے نزلہ بھی ہوتا ہے، بخار بھی آتا ہے، تھوک، بلغم، حیض اور پیشاب و پاخانہ اس سے بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی مصیبتوں اور آفتوں کا یہ شکار ہے. تجھ سے صرف اس لیے محبت کرتی ہے کہ یہ تجھ سے نفع اٹھائے اور تو اس سے نفع اٹھائے. یہ تیری وفادار نہیں، نہ ہی تجھ سے وعدہ محبت میں سچی ہے. آج تو اس کا مالک ہے تو یہ تیرے ساتھ ہے، تیرے بعد جو اس کا مالک بنے گا یہ اس کے ساتھ بھی ویسی ہی ہوگی. مگر میں ایک ایسی کنیز کو جانتا ہوں جو ان تمام عیبوں سے پاک ہے. اسے کافور کے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے. اس کا لعاب، یعنی یہ تو اگر مسواک نہ کرے، اپنے منہ کی صفائی نہ کرے تو اس کے منہ میں، اس کے اپنے دہن میں بدبو پیدا ہو جائے. لیکن وہ کنیز ایسی ہے کہ اگر اس کا لعاب کھارے پانی میں ڈالا جائے تو وہ پانی میٹھا ہو جائے. اگر وہ کسی مردے کو آواز دے کر پکارے تو مردہ بول اٹھے. اگر وہ اپنی کلائی، رسٹ، اگر اپنی کلائی سورج پر ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. اگر اپنے لباس اور زیورات کا رخ آسمان کی طرف کر دے تو سب چیزیں اس کے ان چیزوں کے نور سے روشن ہو جائیں. اس کی زلفوں کی خوشبو زمین پر پھیل جائے تو زمین اور اس کی تمام اشیاء معطر ہو جائیں، ہر چیز میں مہک پیدا ہو جائے. وہ معطر ہے، حسین ہے، نازنین ہے، ان گنت خوبیوں سے آراستہ ہے. وہ مشک اور زعفران کے باغات میں پروان چڑھی ہے، یعنی اس میں پلی بڑھی ہے. تسنیم کے چشمے سے سیراب ہوئی ہے. وہ کبھی شکستہ دل نہ ہوگی، اس کی رونق کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ ہی اس کا عہد ٹوٹے گا، نہ اس کی محبت تبدیل ہوگی، نہ ہی کبھی اس کا بدن کمزور ہوگا. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، ایک منفرد انداز میں نیکی کی دعوت پیش کی، تو وہ شخص بڑا حیران ہوا. اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ اس گفتگو کے بعد یہ متاثر ہوا ہے، یعنی اس کا دل چوٹ کھا گیا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے دھوکے میں مبتلا ہونے والے شخص، تو ہی بتا کہ یہ والی کنیز یہ زیادہ اہم ہے یا وہ کنیز زیادہ اہم ہے جس کے اوصاف میں نے بیان کیے. وہ بولا خدا عز و جل کی قسم، وہی کنیز عمدہ ہے جس کے اوصاف آپ نے بیان فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اس کی قیمت کیا ہے. سبحان اللہ عز و جل. سنیے
سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنتی حور کی کیا قیمت ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی جو اوصاف آپ نے بیان فرمایا یہ جنتی حور کے ہیں، تو جنتی حور کی قیمت آپ نے بیان فرمائی. ارشاد فرمایا تھوڑی سی کوشش، یعنی اس کی قیمت کیا ہے، تھوڑی سی کوشش، کیا تھوڑی سی کوشش ہے اس کی قیمت، اور وہ کوشش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا رات کے کسی حصے میں بیدار ہو کر اخلاص کے ساتھ اپنے رب عز و جل کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیا کرو. دوسری بات ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے کھانا آئے تو بھوکے کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے اپنی خواہش پر ترجیح دے دیا کرو. یعنی جب کھانا آئے تو کسی بھوکے کو یاد کرو اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دو، یعنی ایثار کرو. اور راستے سے گزرتے ہوئے پتھر اور کانٹے ہٹا دیا کرو. اپنی زبان سے اچھی گفتگو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اور زندگی کے ایام میں قلیل غذا یعنی کم کھانے پر قناعت کرو، اور دار غفلت یعنی دنیا سے اپنی توجہ ہٹا لو، اور دنیا میں عزم مصمم کے ساتھ قناعت پسند زندگی گزارو. قیامت کے دن بے خوف ہو کر آؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مہمان بن جاؤ. آپ کی یہ نیکی کی دعوت اس نے اس شخص کے دل پر بہت زیادہ اثر کیا. اس نے اپنی کنیز کو پکارا. جب اس نے پکارا تو اس نے لبیک کہا. اس نے پوچھا کہ کیا تو نے یہ باتیں سنی؟ کنیز نے کہا کہ جی ہاں. اس نے پوچھا کیا یہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ جواب دیا خدا عز و جل کی قسم یہ بالکل سچے ہیں. یہ جواب سن کر وہ آقا کہنے لگا، وہ مالک کہنے لگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تو آزاد ہے اور میری فلاں فلاں جائیداد تم پر صدقہ ہے. میرا یہ تمام گھر تمام ساز و سامان کے ساتھ فقراء اور مساکین پر صدقہ ہے. پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا پردہ اتارا اور اس سے اپنے ستر کو چھپا لیا، اپنا قیمتی لباس اتار دیا، شاہی لباس اتار دیا. جب کنیز نے یہ دیکھا تو کہنے لگی میرے آقا تیرے بعد میری کوئی زندگی نہیں. اس نے بھی شان و شوکت کو ترک کر دیا اور اپنے آقا کے ساتھ ہی جانے کی درخواست کی. سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں اس انقلاب پر مبارکباد دی، ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ اپنے راستے پر چل دیے. یعنی انہوں نے فقر کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے. دونوں مرتے دم تک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس منفرد اور ایمان افروز حکایت میں سماعت فرمایا کہ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے کتنے اچھوتے انداز میں اس بادشاہ کو بلکہ اس کی کنیز کو بھی، اس کے خدام کو بھی نیکی کی دعوت پیش فرمائی. اور آپ کی نیکی کی دعوت کا اثر کیا ہوا کہ وہ بادشاہ بھی، اس کی کنیز بھی، انہوں نے یہ شان و شوکت کی زندگی کو ترک کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، تائب ہو گئے. آپ نے کتنے پیارے انداز میں اس دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو لذتیں ہیں، ان کا نقشہ کھینچا. یعنی ایک حسین عورت، لوگ اس سے یعنی دنیا میں اگر محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے عیب اس انداز سے گنوائے اور اس کے مقابل جنتی حور کے اوصاف اس انداز سے بیان فرمائے. خود بخود وہ آقا، وہ مالک جو اس سے پہلے اس کی محبت میں گرفتار تھا، چند ہی لمحوں میں اس کے دل کی دنیا بدل گئی. واقعی دنیا کی یہ ساری نعمتیں اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ ساری عارضی ہیں. آج دنیا بڑی خوشنما لگتی ہے، بڑی حسین لگتی ہے، اس سے دل جو ہے وہ جی خوش ہوتا ہے. لیکن غور فرمائیے کہ دنیا کی نعمتیں جتنی ہیں ساری کی ساری عارضی ہیں،
اور جس طرح سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے نقشہ کھینچا کہ اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس سے بدبو آنے لگے. آپ غور کیجئے، چاہے کتنا ہی حسین شخص کیوں نہ ہو، بغیر نہائے دھوئے، بغیر صفائی کیے، بغیر اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، بغیر عطر لگائے، اگر وہ ایسا ہی رہے، پراگندہ رہے، تو کون اس کے قریب جانے کو اچھا سمجھے گا؟ کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا. آج کل اکثر حصوں میں گرمی کا موسم ہے، حبس بھی ہوتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے پسینے سے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ سے گھن آتی ہے، اپنے لباس سے گھن آتی ہے. اور کوئی ایسا شخص جس کے لباس میں بدبو ہو، بدن میں بدبو ہو، اس کے قریب جانا کوئی پسند نہیں کرے گا، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو. تو یہ ایک عیب ہے. اسی طرح کوئی حسین ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، لیکن جو کچھ بھی کر لے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ حسن ماند پڑ جائے گا، جوانی ڈھل جائے گی. اور جوانی میں کتنے ہی حسین ایسے ہوتے ہیں جب بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچتے ہیں تو ان کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، ان کا گوشت لٹک جاتا ہے، اور یعنی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہ اتنے حسین ہوں گے. تو سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ایک مثال کو لے کر، یہ ایک مثال ہے دنیا کی لذتوں میں سے، یہ ایک مثال ہے، تو اس ایک مثال کو لیا اور اس ایک مثال کو لے کر بڑے ہی پیارے انداز میں نیکی کی دعوت پیش کی. اس کے مقابل جو جنتی نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتوں سے ان کا کوئی تقابل بھی نہیں، اور پھر سبحان اللہ عز و جل وہ دائمی ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں. جنتی حور کے اوصاف آپ نے بیان فرمائے کہ نہ اس کا عہد کبھی ختم ہوگا، یعنی نہ ہی کبھی بے وفائی وہ کرے گی، نہ ہی اس کا حسن کبھی فنا ہوگا، نہ ہی اس کی جوانی کبھی ماند پڑے گی، نہ ہی اس کا بدن کبھی کمزور ہوگا. تو جنتی نعمتیں جتنی ہیں، اخروی نعمتیں جتنی ہیں، ساری کی ساری دائمی ہیں، جبکہ دنیاوی نعمتیں چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اول تو ان کا کوئی تقابل نہیں ہے اخروی نعمتوں کے ساتھ. پھر ایک دوسری بات یہ کہ یہ ساری کی ساری فنا ہونے والی ہیں، اور اخروی نعمتیں یہ باقی رہنے والی ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے پیارے انداز پر اس بادشاہ پر انفرادی کوشش کی. تو یہ جو انفرادی کوشش ہے، الحمدللہ عز و جل اس کی بہت برکات ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اسلامی بھائی دوسروں پر انفرادی کوشش کرتے ہیں. انفرادی کوشش کے ذریعے انہیں نیک اعمال کی ترغیب دلاتے ہیں، نمازوں کی ترغیب دلاتے ہیں، اسی طرح فرائض و واجبات کی ترغیب دلاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کی ترغیب دلاتے ہیں. اور اسی انفرادی کوشش کی برکت سے ایک بہت بڑی تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی، جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے بہت سے ایسے ہیں جو شاید پہلے کبھی جمعے کی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، آج الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے ان کو تہجد گزار بنا دیا ہے. آپ نے اس حکایت میں یہ بھی سماعت فرمایا کہ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب اس نے یہ پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تھوڑی سی کوشش کیا ہے؟ پہلے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے کچھ حصے میں، رات میں بیدار ہو اور 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو. تو ایسی ایک تعداد ہے انفرادی کوشش کی برکت سے، جو کل تک شاید جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، آج الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان کو تہجد گزار بنا دیا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مدنی پنج سورہ، اس میں ایک باب ہے فیضان نوافل. اس باب میں یہ صلاۃ اللیل کی تعریف لکھی ہے کہ رات میں بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں. رات کی نماز، نفل نماز، رات کے نوافل یہ دن کے نوافل سے افضل ہیں. کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں تو یہ تہجد ہے، اور سونے سے قبل یا بغیر سوئے پڑھیں تو وہ ہے صلاۃ اللیل.
تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 8 تک ثابت ہیں۔ اس میں قراءت کا اختیار ہے، یعنی الحمد شریف کے بعد سورت کے حوالے سے اختیار ہے کہ جو چاہیں پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ جتنا قرآن پاک یاد ہے سارا پڑھ لیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، کہ اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک بار سورہ فاتحہ 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے، تو 3 بار پڑھیں گے تو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تہجد کی فضیلت بھی بہت ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ روایت کرتے ہیں کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے بالا خانے ہیں جنت میں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرآت المناجیح کی 2 جلد میں صفحہ نمبر 260، مرآت المناجیح یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، مشکات حدیث شریف کی کتاب ہے تو اس کی شرح لکھی ہے مرآت المناجیح کے نام سے، اردو میں یہ منفرد شرح ہے۔ آپ اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں ان متواتر روزے رکھے، اس کے تحت یعنی ہمیشہ روزے رکھیں سوا ان 5 دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ حرام میں نہیں رکھا جاتا، یعنی شوال کی یکم کو عید الفطر ہوتی ہے، یکم شوال کو ذی الحج کی 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں، یہ 4 ایام یہ ہوئے، اور ایک یکم شوال المکرم یعنی عید الاضحیٰ کے 3 ایام، اور ایک 13 ذی الحج، یہ 4 ہو گئے، اور ایک عید الفطر کا دن۔ تو مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 5 دنوں کے علاوہ ہمیشہ روزے رکھیں۔ تو یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر مہینے میں مسلسل 3 روزے رکھے ایام 20 کے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 مدنی ماہ کی، یعنی ہجری حساب سے۔ مزید سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا، جب تمہارے سامنے کھانا آئے تو بھوکے کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے اپنی خواہش پر ترجیح دے دیا کرو، یعنی ایثار کیا کرو۔ ایثار کی بھی کیا عظیم الشان فضیلت ہے۔ ایثار کیا ہے کہ کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اپنی بھی ضرورت ہو، لیکن وہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے وہ چیز کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دے، اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دے۔ جو ایسا کرے یعنی ایثار کرے، سبحان اللہ عز و جل، اس کی فضیلت کیا ہے سنیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے۔ ایثار کی تعریف پہلے آپ نے سماعت فرمائی، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنی، کہ بندہ اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دے، یعنی کسی چیز کی خود بھی ضرورت ہے، باوجود اس کے کہ اس کو خود ضرورت ہے، کسی دوسرے ضرورت مند کی ضرورت پر اس چیز کو قربان کرے اور وہ چیز اس کو دے دے۔ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں یعنی اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں۔ یعنی اگر کوئی ایک بار بھی ایثار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بروز قیامت میں اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا فرماؤں گا۔ اس کا مقام جنت ہے، وہ جہاں بھی چاہے رہے، سبحان اللہ،
جس نے زندگی میں ایک بار بھی ایثار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، سبحان اللہ عز و جل، اس کا مقام جنت ہے جہاں بھی چاہے رہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایثار کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی، اس کی بھی نیت کریں۔ بالخصوص کھانے میں ایثار، جس کی سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترغیب ارشاد فرمائی، جنتی حور کی قیمت ارشاد فرمائی کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو کسی بھوکے کو یاد کر کے اپنی خواہش پر اس کی خواہش کو ترجیح دو۔ تو کھانے میں ایثار یہ ہے تو بالکل آسان، لیکن نفس پر بھاری ہے۔ ہمیں بھی بھوک لگی ہے، دوسروں کو بھی بھوک لگی ہے، دسترخوان پر اکٹھے بیٹھے ہیں، تو نفس اگرچہ پتہ ہوتا ہے کہ کھانا وافر ہے، لیکن پھر بھی نفس کو چین نہیں آتا اور کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا جلدی سے میں اچک لوں، کہیں کوئی دوسرا نہ لے جائے۔ شادی بیاہ کی دعوتوں پر اس کے مناظر بہت ہوتے ہیں، جہاں وہ بوفا سسٹم ہوتا ہے، کھانا چن دیا جاتا ہے، لوگ خود سے وہ پلیٹوں وغیرہ میں ڈالتے ہیں، رکابیوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر الگ سے کہیں کھڑے ہو کر کھانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کرسیوں وغیرہ پر یہ سلسلہ ہوتا ہے کھانے کا۔ تو اب ایسے مواقع پر جہاں کوئی زیادہ لذیذ کھانا ہوتا ہے، یہ مثلا 4-5 قسم کی ڈشز ہیں، تو جہاں روسٹ ہوگا مثال کے طور پر، تو وہاں رش زیادہ ہوگا، وہاں ہر ایک کا جی چاہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ لے لوں، اگرچہ اس کو پتا ہے کہ میں ایک ہی پیس کھا سکوں گا یا 1.5 پیس کھا سکوں گا یا 2 پیس کھا سکوں گا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرے گا کہ 3-4 پیس اس کے پاس آ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں نہ ملیں۔ اسی طرح اور کوئی اگر اس میں لذیذ ڈش ہے تو اس پر رش ہوگا اور زیادہ سے زیادہ کھانا لینے کی کوشش ہوگی، اور پھر بہت زیادہ کھانا ضائع بھی ہوتا ہے، بے برکتی بھی ہوتی ہے، یعنی رزق کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ مناظر عموماً اس طرح کی دعوتوں پر دیکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رکابی ہے یا پرات ہے، اس میں کھانا ہے اور اس میں اچھی بوٹی ایک ہی ہے، تو اسی پر نظر جائے گی اور یہ ذہن بنے گا کہ یہ میری طرف ہی آئے، اور اس کو اچکنے کی کوشش بھی ہوتی ہے اگرچہ وہ دوسرے کے سامنے رکھی ہو۔ ایسے موقع پر اب اگر ہم تھوڑی سی قربانی دیں، یعنی کوئی یہ بڑا معاملہ نہیں ہے، بالکل ایزی ہے، ہم اپنی خواہش پر دوسرے کی خواہش کو ترجیح دیں اور کھانے میں جو عمدہ چیز ہے وہ دوسرے کے لیے ایثار کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ تھوڑی سی کوشش کریں گے، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، مشقت والا کام نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل ہمیں ایثار کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس طرح اور بہت سے مواقع ہیں کہ جہاں ہم تھوڑی سی کوشش کر کے ایثار کا ثواب کما سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اور فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں جو ہفتہ وار اجتماع کے حاضرین ہیں، یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی خواہشات پر، اپنی ضرورتوں پر انشاءاللہ دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیں گے انشاءاللہ، اور جہاں جہاں موقع ملے گا انشاءاللہ ایثار کر کے ایثار کا ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سماعت فرمایا کہ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ راستے سے گزرتے ہوئے پتھر اور کانٹے ہٹا دیا کرو۔ بالکل یہ ایک دیکھا جائے تو معمولی سا کام ہے، نیکی ہے۔ ویسے تو کسی بھی نیکی کو معمولی خیال نہیں کرنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر وہ معمولی نظر آنے والی نیکی ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حدیث شریف میں اس طرح کا مضمون ہے کہ کسی شخص نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سبب سے اسے بخش دیا۔ جنتی حور کی قیمت ارشاد فرمائی کہ راستے سے پتھر اور کانٹے ہٹا دیا کرو۔ تو کاش ایسا ہو جائے، ثواب کی عرص ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہم ان مواقع سے بھی فائدہ اٹھائیں، ان کو ضائع نہ کریں، اور جہاں بھی ایسا موقع ملے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا کر مسلمانوں کے لیے کشادگی پیدا کر کے ہم ثواب کماتے رہیں۔ تو اس کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کسی بھی نیکی کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور موقع ملا تو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو بھی ہٹا دیں گے۔ اسی طرح زبان سے اچھی گفتگو، اس کا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ارشاد فرمایا، زندگی کے ایام میں قلیل غذا پر قناعت کرنے کا ارشاد فرمایا، کم کھانے،
یہ کم کھانا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اصطلاحاً اس کو کہا جاتا ہے بھوک سے کم کھانے کو پیٹ کا قفل مدینہ. تو ہم سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے پیٹ کے قفل مدینہ کی، اور اسے جنتی حور کی قیمت ارشاد فرمایا. حدیث شریف میں ہے کہ مفہوم ہے حدیث شریف کا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. خون کے ساتھ شیطان گردش کرتا ہے، اور شیطان پھر وہ ظاہر اپنا کام بھی کرتا ہے، وساوس بھی پیدا کرتا ہے، گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. تو بزرگان دین رحمہم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوک کے ذریعے شیطان کے لیے راستہ تنگ کر دو. کم کھانا یہ سلامتی کے 3 اصولوں میں سے ایک اصول ہے. ایک اصول ہے کم کھانا، ایک ہے کم سونا، اور ایک ہے کم بولنا. تقلیل کلام کم بولنا، تقلیل منام کم سونا، اور تقلیل طعام یعنی کم کھانا. تو کم کھانا کھانے پر قناعت، اس کی ترغیب آپ نے ارشاد فرمائی. قناعت یہ اس کا الٹ ہے حرص. حرص عام معنوں میں آپ سمجھ لیجئے لالچ. یہ فطری طور پر ہر انسان کے اندر حرص کا مادہ ہوتا ہے. انسان یعنی لالچی ہے، اور جو بھی رغبت والی چیز ہے اس کی طرف یہ بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی. حرص کے نام سے مکتبۃ المدینہ کی پیشکش ہے. اس میں الحمدللہ عز و جل جو ایک فطری طور پر حرص ہے، جن جن معاملات میں جن جن چیزوں کے حوالے سے حرص ہوتی ہے، حرص کیسی حرص مذموم ہے جس کی مذمت کی جائے گی، اور نیکیوں کی حرص تو محمود ہے، اس کی تو ظاہر ہے مذمت نہیں ہوگی. مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. تو مذموم حرص کون سی ہے، محمود حرص کون سی ہے، الحمدللہ اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے حرص. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہاں فیضان مدینہ اسلام آباد میں ہفتہ وار اجتماع کے حاضرین، یہ بھی حرص یہ کتاب حاصل فرمائیں، اس کا مطالعہ کریں. اس میں الحمدللہ عز و جل بڑے پیارے انداز میں ترغیب دلائی گئی ہے دنیا کی حرص سے نجات کی. قناعت انشاءاللہ حاصل ہوگی یہ کتاب پڑھنے سے. تو یہ کتاب آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ قناعت بھی حاصل ہوگی، حرص سے جان چھوٹے گی. تو دنیا سے توجہ ہٹانے کی ترغیب ارشاد فرمائی. دار غفلت ارشاد فرمایا اس کو. دار غفلت یعنی دنیا سے اپنی توجہ ہٹا لو. یہ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جنتی حور کی قیمت. اب دنیا سے توجہ ہٹانا ہے تو بہت مشکل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے تو اس کے کرم سے سبحان اللہ عز و جل قناعت نصیب ہوگی. آخرت کا ذہن بنے گا، آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا. جو زیادہ رغبت ہوتی ہے نا دنیا میں، وہ کمانے کی ہوتی ہے، اور کمانے کے ذریعے پھر دنیاوی ساز و سامان خریدنے کی حرص ہوتی ہے. تعیش یعنی پرتعیش زندگی گزارنے کی حرص ہوتی ہے. تو اس سے انسان دنیا میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا. ایسے اس کے نظارے ہمارے معاشرے میں عام ہیں. یہاں تک کہ معاذ اللہ لوگ فرائض ترک کر دیتے ہیں، واجبات ترک کر دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. جو ان پر حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں اہل و عیال کے حوالے سے، دوسرے مسلمانوں کے، معاذ اللہ اس کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں. یہاں تک کہ مال دنیا کے حصول میں حرام و حلال کی تمیز بھی بعض نادان ختم کر بیٹھتے ہیں. تو یہ دنیا کی طرف رغبت ہے. یہ اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ حرص ہے. آئیے ایک ایمان افروز روایت سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیسا ہونا چاہیے. توکل، اگر ہم توکل کو اختیار کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل یہ دنیا کی حرص کم ہو جائے گی، اس سے چھٹکارا پانے میں مدد ملے گی. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، کہ وہ پرندے صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں. پرندے کوئی غذا سٹور نہیں کرتے، جمع نہیں کرتے، ذخیرہ نہیں کرتے. ان کے گھونسلے میں کوئی بھی غذا نہیں ہوتی، گھونسلہ ان کا خالی ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر ان کے وہ انڈے سے نکلنے والے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ روز کا روز ہی لاتے ہیں.
ان کے لیے بھی اسٹوریج نہیں ہوتی. صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، اڑتے ہیں، اور روزانہ شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں. ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں، شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں. مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآۃ المناجی میں اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں حق توکل یہ ہے کہ فاعل حقیقی یعنی حقیقی طور پر رزق دینے والا یہ اللہ تعالیٰ ہی کو جانے. بعض نے فرمایا کہ کسب کرنا یعنی کوشش کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا یہ حق توکل ہے. یعنی جسم کو کام پر لگائے اور دل کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھے. جسم کو کام پر لگائے اور دل کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں تجربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے بھوکے نہیں مرتے. خیال رہے کہ پرندے تلاش رزق میں آشیانے سے باہر ضرور جاتے ہیں، تو یہ ان کی کوشش ہے نا، کسب. تو جاتے وہ تلاش رزق میں ہیں، اڑتے ہیں، یہ ان کا کسب ہوا. درختوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کھڑے کھڑے ان کے رزق کا بندوبست فرما دیا. یعنی یہ جڑوں کے ذریعے زمین سے کھاد اور پانی وغیرہ سک کرتے ہیں، چوستے ہیں. ایک بہت پیاری مثال مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، کوے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے. کوے کا رنگ کالا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو سفید رنگ کا ہوتا ہے. تو اس کے ماں باپ اس سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے منہ پر بھونگے یعنی ایک قسم کے چھوٹے چھوٹے کیڑے جمع کر دیتا ہے. یہ بچہ انہیں کھا کر بڑا ہو جاتا ہے. جب اس کے وہ بال وغیرہ اگ جاتے ہیں، اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، تب ماں باپ اس کے واپس آتے ہیں. یعنی اس وقت بھی جب اس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس وقت بھی رزق کا بندوبست فرما دیا. اس کے منہ پر وہ کیڑے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو کھا لیتا ہے. توکل یہ ہے کہ بندہ کوشش تو کرے لیکن اپنی کوشش پر اعتماد نہ کرے، اسباب پر اعتماد نہ کرے، اسباب پر اعتماد ترک کرے، اعتماد اپنے رزاق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھے اور کوشش کرے. یہ ہے توکل. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنتی حور کی قیمت ارشاد فرمائی، آپ نے سماعت فرمایا اور آپ نے ان کا انداز دیکھا، اچھوتے انداز میں، کتنے پیارے انداز میں آپ نے نیکی کی دعوت پیش فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کا صدقہ نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں جو فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائی موجود ہیں، یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں پیدا کرتے ہوئے انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے. اپنے گرد و پیش میں رہنے والے اسلامی بھائیوں پر انشاءاللہ انفرادی کوشش کر کے انشاءاللہ ان کو نماز کی ترغیب دلائیں گے، نماز کا پابند بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ان کو انشاءاللہ عز و جل جو گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں ان کو کوشش کریں گے کہ وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوں، گناہوں کو چھوڑ دیں. تو نیکی کی دعوت کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل جہاں جن پر ہم انفرادی کوشش کریں گے ان کی دنیا و آخرت سنورے گی انشاءاللہ عز و جل. نیکی کی دعوت دینے والے بھی محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ. سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، جنت الفردوس، ارشاد فرماتے ہیں یہ خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں گے، انفرادی کوشش کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.